يهدي القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کے خطبہ جمعہ میں مروجہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے آئینے میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس اہم ترین بات کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں ایک اصول سمجھنا ہوگا۔ وہ اصول ہر کام کے کرنے سے پہلے ایک تو ہے وہ ایک ہی اصول، اور پھر وہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ اصول سمجھ آ جائے تو پھر آپ ہر کام کو اچھے طریقے سے پرکھ سکتے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصول کا تعلق لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں ہے کہ لوگ اسے کتنا پسند کرتے ہیں، اس کو کرنے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں، کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اصول یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو نازل کیا آپ کی طرف آپ کے رب نے۔ یہ جو بلغ ہے اس کا مطلب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی اور اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کرنا، اور یہ بلا خوف آپ نے اس حق کو ادا کرنا ہے، اور کسی ملامت در کی ملامت سے بھی آپ نے اس سے رکنا نہیں ہے۔ بلکہ سلف میں اخلاص کی ایک جو کیفیت بیان کی وہ یہ کہ آپ جب کوئی کام کریں اس کام میں نہ تو کسی کی مذمت رکاوٹ بنے اور نہ کسی کی تعریف اس میں اضافے کا سبب بنے۔ آپ نے اللہ کے لیے کرنا تو وہ کام بغیر کسی کمی اور اضافے اور بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی ملامت کے وہ کام کر دینا۔ تو بلغ ما انزل الیک، جو بھی آپ کے رب نے آپ کی طرف پہنچایا وہ آپ آگے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافروں کی قوم کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ نے فرمایا ما بقي شيء يقرب من الجنہ، حدیث مبارکہ ہے سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کی روایت نمبر 1803۔
ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم، کوئی بھی چیز ایسی جس سے اللہ کا قرب ملتا ہو اور جنت میں داخلہ، وَيُبَعِدُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے انسان دور جاتا ہو، إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ، مگر میں نے وہ بیان کر دی ہے. مَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، وَيُبَعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ، اللہ سے دور کر دے، إِلَّا وَنَهِيتُكُمْ عَنْهُ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا ہے. تو ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، ہر نیکی واضح ہے اور ہر برائی سے روک دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور اس میں بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی اضافے کے، ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ ذمہ داری ادا کر دی. اب اس کے بعد بھی اگر ہم یہ سمجھیں کہ کچھ ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، آپ کے محبان اور وحی الہی کی جماعت مومنین کی صحابہ کرام انہوں نے بھی نہیں کیے، تابعین، تبع تابعین، عامہ فقہاء، امام محدثین نے بھی نہیں کیے، تو ہم یہ سمجھے کہ آج ہم اگر کریں تو وہ دین سمجھ کے ثواب کی نیت سے کریں. تو اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام فیرا حسنا فقد زعم ان محمدا کا خان الرسالہ، کہ اگر کوئی بندہ پھر بھی نیا کام کرے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے، آپ کے صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھے کہ نہیں اب میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ بڑا اچھا کام ہے، تو قد زعم ان محمد خان الرسالہ، تو اس بدبخت نے یہ گمان کیا ہے کہ رسول اللہ نے رسالت میں نعوذ باللہ خیانت کی ہے، کہ نیکی کا ایک کام رہ گیا تھا جو رسول اللہ نہیں بتلا کے گئے، میں بتلاتا ہوں، یہ ہم وہ کر رہے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ الا وقد بین لکم، میں نے ہر نیکی تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، الا ونہیتکم عنہ، ہر برائی سے تمہیں منع کر دیا ہے. یہ وہ اصول ہے. رسول اللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اس میں ذرہ برابر نہ کمی ہے نہ اضافہ ہے، اور ہم بھی اس سے نہیں ہٹیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خدشات کا اظہار فرمایا تھا، جس میں وہ آپ کی جو نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو نبوی منصب دیا تھا اس کی وجہ سے وہ کشین گوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی خبردار اور متنبہ کر دیا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے پھر اپنے رخ انور کو ہماری طرف موڑا. فوازنا موعظۃ بلیغا، تو آپ نے ایک واعظ کیا اور بڑا جامع واعظ تھا. واقعے سے ایک حدیث، اس حدیث سے ایک مسئلے کا استنباط بھی ہے. ہمارے ہاں جو ائمہ حضرات نماز کے بعد درس دیتے ہیں نا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ رسول اللہ نے نہیں کیا. اس حدیث سے یہ اس بات ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور آپ نے چہرہ انور موڑا، فوازنا موعظۃ بلیغا، آپ نے بڑا فصیح و بلیغ واعظ کیا. ارباز کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے واعظ شروع کیا وہ اس قدر فصیح و بلیغ واعظ تھا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہمارے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک بندے نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کے رسول ایسے لگ رہا ہے جیسے آج آپ کی آخری نصیحت ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی نصیحت کرنی نہیں ہے. تو وہ بات کیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرنا، والسمع، اور سماعت کا جذبہ رکھنا، والطاعہ، اور اطاعت کرنا، یعنی جو تمہارے اوپر امراء ہوں گے ان کی باتوں کو سننا بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے. وَإِنَّ عَبَدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے مالک یعنی سردار حبشی غلام ہی کیوں نہ مقرر کر دیے جائیں. اور ساتھ کا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یاد رکھنا جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا.
تو ان اختلافات کے دور میں فعلیکم بسنتی، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور خلفاء مہدیین ہدایت یافتہ خلفاء، رشد و ہدایت والے، رشد و ہدایت کے پہاڑ، تمسکوا بہا، اور اس کو مضبوطی سے تھام لینا، وعضوا علیہا بالنواجذ، ایسے جیسے ڈاروں کے اندر چبا کر کسی چیز کو زور سے پکڑا جاتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، محدثات الامور، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اس سے بچ جانا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ نیا کام ایجاد کرنا جو دین میں نہیں تھا اس کو دین بنا کے پیش کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہی وہ اصول ہے عمل کے لیے۔ رسول اللہ نے نیکی اور برائی کو بالکل واضح کر دیا ہے، اور ہم نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی منصب کی وجہ سے پشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بہت سارے اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے، تو اس اختلافات کے دور میں علیکم بسنتی، تم نے سنت کو تھامنا ہے اور اس سے تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس مضبوطی سے علیہا بالنواجذ، جیسے داڑوں کے درمیان کسی چیز کو چبایا جاتا ہے، زور سے پکڑا جاتا ہے۔ داڑوں کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہاتھ سے کام بڑھ جائے، گرا لگانی ہو، ہاتھ سے سخت نہ ہو تو دانتوں میں لگا کے اس کو سخت کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مضبوطی سے پکڑنا۔ ہر خطبہ میں اکثر خطبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ العیدین کے حوالے سے امام نسائی رحمہ اللہ نے صلاۃ العیدین میں یہ روایت لائے ہیں 1589 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عید کیسا تھا۔ ایک صحابی نے سوال کیا تو صحابی جواب دیتا ہے، اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے جو آج ہم اکثر اپنے خطبہ میں پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، لوگوں دنیا میں سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، برے کاموں میں سب سے بدترین کام یہ ہے کہ کوئی کام دین کا حصہ نہ ہو اسے دین میں شامل کیا جائے۔ کل بدعت ضلالہ، وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں بھی یہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو بات یہ جو مروجہ ہمارے ہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، یہ جو اس میں ایڈیشن ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی حقیقت آئینے میں کیا ہے؟ میں نے بنیاد اس لیے سمجھائی ہے کہ میری بات کو محض کسی جماعت کا حصہ قرار نہ دیا جائے، تعصب کی نظر نہ کیا جائے، دعوت فکر ہے، یہ اصول آپ اپنائیں گے، رسول اللہ اپنی ذمہ داری پوری کر گئے ہیں، ہم نے اس سے باہر نہیں جانا، باہر جائیں گے وہ حدث ہے، وہ بدعت ہے، توبہ نہ کی وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا، وقت بھی ضائع، مال بھی ضائع، ایمان بھی ضائع۔ اب اس اصول کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو آج جیسے آج 12 ربیع الاول ہے، جو ہمارے معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں، کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ میں نے ویسے ان 2-4 دنوں میں مشاہداتی طور پر بچے وہ پہاڑیاں بنا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ان کو بڑے پیار سے بلا کے پوچھا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ ایسے ہی میں نماز پڑھی، آج صبح بھی میں نے پوچھا میں نماز پڑھی ہے، میں ان سے ہنس رہا تھا، میں ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے مٹی میں دبایا ہوا تھا، بس مشکل سے بیچ میں نکل کے آئے ہو۔ وہ ہوٹل پہ کھڑا تھا، کہتا پراٹھا بعد میں لگانا، ہم بعد میں آتے ہیں۔ میں تو اس نے کہا قاری صاحب جائیں گے تو پھر ناشتہ کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، بے شمار لوگوں سے سوال کیا ہے یہ کیوں کر رہے ہو، اس کا کوئی جواز، کوئی سوچ، بس جیسے دیکھا دیکھی، اور پھر ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، وہ انہوں نے گھوڑے لائے ہیں، ہم 20 لائیں گے، وہ 100 موٹر سائیکل لے کے ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے، یہ مقابلہ ہے۔ تو اگر آپ اسے کھلے دل سے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ہمارے نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استنجا کا طریقہ رسول اللہ نے بتلایا ہے۔
آپ نے ہمیں طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کا طریقہ سمجھایا، وضو کا طریقہ بیان کیا، پانی پینے کا، کھانا کھانے کا، رات سونے کا، صبح اٹھنے کا، بیت الخلاء میں جانے کا، بیت الخلاء سے باہر آنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسجد میں جاؤ تو دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، بیت الخلاء میں جاؤ تو بایاں کرنا ہے۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی بیان کی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو بیان کر گئے تو کیا آپ نے یہ نہیں بیان کرنا تھا کہ میری ولادت کے دن بھی خوشی کا اظہار کر لینا؟ 40 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا ہے، 40 مرتبہ نبوت سے پہلے اور 23 مرتبہ آپ کی نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد۔ ان 63 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ہاں ایک روایت میں آپ سے جب سوال کیا گیا کہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، جمعرات کا کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا سوموار کے دن میں پیدا ہوں، اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ رکھے نہ ہفتے میں روزہ، مولوی جی کھانا پینا چکنا پڑے گا، کام مشکل ہے نا سردی گرمی میں روزہ رکھنا۔ ہم آسان جیسے ایزی منی کے چکر میں رہتے نا، آسان رزق ملے، ایسے شارٹ عبادت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بس۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی پروگرام کیا ہو، کوئی اظہار کیا ہو، عیسائی کرتے تھے 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خرافات دیکھی تو فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، عیسائیوں کی پیروی نہ کرنا جیسے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کی تھی۔ انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے تھے، تم غلو نہ کرنا، انہوں نے تو اللہ کا بیٹا گردان دیا، تم کہنا کہ میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ رسول اللہ نے تو منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، میری بات کو ماننا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 11 ہجری سے 13 ہجری تک خلیفۃ المسلمین رہے۔ 2 مرتبہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں یہ دن گزرا۔ عمر رضی اللہ عنہ 13 ہجری سے 24 تک 10 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی اہتمام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 24 ہجری سے 35 ہجری تک 11 مرتبہ 12 سالہ دور خلافت میں 11 مرتبہ یہ دن گزرا۔ حضرت علی المرتضیٰ 35 ہجری سے 40 ہجری تک خلیفۃ المسلمین رہے، 5 مرتبہ ان کی زندگی میں۔ اور صحابہ میں سے آخری صحابی 110 ہجری میں فوت ہوئے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد 110 ہجری تک اللہ کے نبی کا آخری صحابی زندہ رہا، اور کسی صحابی نے یہ اہتمام نہیں کیا، کسی قسم کا نہیں کیا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، رسول اللہ پر مومنوں کے بہت بڑے احسان ہے، اس کی احسان کا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ تو اس کو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص تو نہیں کیا۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ صحابہ رسول اللہ کی آمد کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ رب العالمین اس تذکرے کی وجہ سے آپ پر فخر کر رہے ہیں فرشتوں کے درمیان۔ کچھ شک نہیں، روایت موجود ہے، لیکن اس کا 12 ربیع الاول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان کا مومنوں پہ، یہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد قیامت تک اللہ کا احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے۔ تو خلفائے راشدین نے اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کیا۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی آدم سے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان کے اوپر اہتمام کرنا، خوشی کا اظہار کرنا یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا اگر آپ دور دیکھتے ہیں تو آخری تابعی 180 ہجری میں فوت ہوئے، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا 220 ہجری تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد 250 سال، اللہ اکبر، قرون اولیٰ کے لوگ۔ پھر ہمارے ہاں چونکہ ائمہ فقہا کے ساتھ ایک مناسبت کا سلسلہ جاری ہے، اگر اس میں بھی اصول یہ ہو جو ائمہ فقہا نے خود بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے موقف کے بعد
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक आपके पास आ जाए तो आपने हमारी बात को छोड़ देना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना है। इस उसूल पर आप किसी भी इमाम के मुखल्लिद हैं, किसी भी इमाम से अपनी मुनासबत ठहराते हैं तो कोई एतराफ नहीं है, इंशाअल्लाह वो आपके लिए निजात का सबब ही होगा। लेकिन उसूल ये होगा कि रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले में आप किसी और की बात को तरजीह नहीं देंगे। लेकिन ऐसे अमली शक्ल में कोई नजर नहीं आता। वो कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीस है, हजरत ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन चूंकि मैं फुला इमाम का मुकल्लिद हूं तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ये तरीका हमने बनाया है। आइमा फुकहा बरी जिम्मा से। अल्लाह अकबर कबीरा। आइमा फुकहा में 80 हिजरी से 150 तक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये जिंदगी का दौरान है। 80 हिजरी में पैदा हुए हैं, 150 में फौत हुए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह 93 हिजरी में पैदा हुए, 189 में फौत हुए। इमाम शाफी 150 में पैदा हुए, 204 में फौत हुए। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह 164 से 241 हिजरी तक। आइमा फुकहा का 250 साल कमो पेश ये दौरानिया रहा है। किसी एक से आज जो हम कर रहे हैं किसी एक ने नहीं किया, किसी एक से। और फिर तारीखी हैसियत अगर हम इसकी गौर करें तो ये कोई 600 साल बाद जाके शुरू हुआ था। 600 साल बाद मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, इंडिया में और इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में ये तकरीबन 600 कमों पे 600 हिजरी में ये सिलसिला जाके शुरू हुआ था। बड़ा मारूफ मलकुल मुअज्जम मुज़फ्फरुद्दीन कोकबरी ने इसका अरबल शहर में सबसे पहले एहतमाम किया था। उसको ये शौक था कि वो धमाल, डांस और मौसीकी के आलात, इस पर वो बड़ा रक्स करवाया करता था और फिर शाही खजाने से मालो जर दिया जाता था। तो उस वक्त के कुछ लोगों ने, जिसमें मारूफ है, जिसने सबसे पहले उसको तकवीयत बख्शी थी, इब्ने दहिया, उसने सबसे पहले किताब लिखी थी अत-तनवीर फी नूर सिराजिल मुनीर, रसूलुल्लाह की विलादत पर, और फिर बादशाह तक रसाई हासिल की। उसने इस वक्त उसको परवान चढ़ाया था कि तुम ठीक कर रहे हो, और फिर उसके बदले में 1000 दिनार उसको बतौर इनाम मिले। ये इसकी हकीकत है। अगर आप इसको शहरों पर तकसीम करें, रिकॉर्डेड, मैं अगर आप थोड़ा मुख्तसर आपके सामने रख देता हूं बात को। हमारे यहां जो रिसाला जात, उनके हवाले से अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1964 और 1933 के दरमियान ये सिलसिला ज्यादातर शुरू हुआ था। इसी तरह पिंडी में भी 1964 में, इसी तरह फिर लाहौर में इसी दौरानिए में यह सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में यह शुरू हुआ था तो ये मिलादुन नबी नहीं था, ये 12 वफात के नाम से था। उस वक्त हम में से जो मतलब बुजुर्ग हजरात हैं वो ये जानते हैं कि इश्तिहारात मिलादुन नबी के नहीं, वफातुन नबी के लगा करते थे। अब गौर करें, मैंने एक नुक्ता बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत बासादत के दिन रोजा रखा करते थे। अब इबादत, ये रोजा रखना वर्किंग डे है ना, तो मुश्किल है। इसी तरह वफात पे फर्ज करें, अल्लाह ना करे मेरा कोई अजीज इस्लामाबाद फौत हो जाता है, मैं यहां से जाता हूं, तो वो जो भी जियाफत करें, खाने का एहतमाम, कोई एतराज करेंगे आप? तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, चावल बनाएंगे, आप भी जनाजा पढ़ेंगे, खाएंगे, वापस आ जाएंगे। मुकामी तो खाते ही नहीं है। लेकिन यही अगर आप मेहमान बन के जाएं तो फिर वो एहतमाम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये जो फर्क है ना हमारे यहाँ, इसको दूर करने के लिए एक वक्त लगा कि वफातुन नबी पे तो वो मामला होना नहीं है जो आज हम कर रहे हैं। अगर ये वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहता 12 रबीउल अव्वल, तो जितने खानों के एहतमाम, जितने स्टॉल, जितनी सबीलें, जो काम होता है, क्या ये होना था? नहीं होना था। सच्ची बात है। फौतगी पे किसने करना था? इजहारे गम पे मुंह भी बनाना पड़ना था, माहौल भी बनाना पड़ना था, फिर इसको चेंज किया गया। कम नहीं बनया वफात पे, फिर इसको मिलाद पे, फिर इसको ईद पे, फिर इसको जश्न पे, ये चेंजिंग की गई। इस्लाम के 600 साल, 650 साल बाद शुरू होने वाला काम आज ये ब्रेक नहीं ले रहा, आगे निकलता जा रहा है। अभी ये जो पहाड़ियों पे सैर व तफरीह होनी है,
بچیاں ہماری بیٹیاں مسلمان بہنیں عورتیں ان کے میک اپ پردہ فرض ہے، فحاشی سے بچنا فرض ہے. اس پہ آپ دیکھیے گا اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت گزر گیا، پہاڑی بنانے والا بناتا رہا، لائٹیں لگانے والا لگاتا رہا، اور یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے. مؤذن کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے کلمات، حی علی الصلاۃ، چلو چھوڑو سب کچھ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح. یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مؤذن صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ سکھایا تھا، لیکن میری محبت یہ میں نے جھنڈیاں لگانی ہے، میری محبت یہ میں نے لائٹیں لگانی ہے، میں نے پہاڑیاں بنانی ہے. اور اس سے اگلا کام بھی ہے، اس سے اگلا کام بھی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں باجے سرنگی اور میوزک کے آلات کو توڑنے آئے ہوں، ہم اس پہ بھی لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہے اور اس پہ ہمارا کام رسول اللہ کی بغاوت کا ہے. تو یہ جو اس وقت تضاد ہے، ایک تو یہ نئی ایجاد ہے. دیکھیں جب آپ کوئی کام اصول سے ہٹ کے کرتے ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہوتی، جب آپ اصول میں رہ کے کرتے ہیں تو اس کی حد ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے اگر میری عمر 40 سال ہے، میں نے ان 40 سالوں میں شعوری 25 سالوں میں 30 سالوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھی ہیں. اللہ آپ کی زندگی میں برکت کرے، ہماری زندگی میں برکت کرے. اگلے کو 10-20 سال میں آپ اور دیکھیں گے اور پھر اس کی حد بندی کوئی نہیں ہوگی. اور الٹا کیا کہتے ہیں؟ سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے. اب اگر یہ جملہ ہم مان لیں، اللہ نہ کرے، تو میں نے جیسے ہسٹری میں آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ رسول اللہ سے لے کے ائمہ فقہا تک 241 ہجری تک آپ کو بتایا ہے، تو یہ الزام کن کو لگا رہے ہیں؟ ہم سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. رسول اللہ نے خوشی نہیں منائی تو ہم کن کو شامل کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ جوڑے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ نے نہیں کیا تو کیا کر رہے ہیں؟ تابعین نے نہیں کیا تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تبع تابعین کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ائمہ فقہا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہماری گالی کہاں تک جا رہی ہے؟ یہ ہماری کوئی ضد نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے بات کو پہنچانا ہے. ہمارا منوانا فرض نہیں ہے، نہ ہمارا تان کرنا فرض ہے، نہ ہم نے کوئی گالی دینی ہے. ہم نے تو دعوت فکر پیش کرنی ہے کہ بھائی دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ جو کام کیے جا رہے ہیں یہ خود ساختہ ہیں. ایک چیز اور جو کہ آج کے خطبہ کا آخری پیغام ہے، 12 ربیع الاول پہلے وفات تھی، اب میلاد ہے، یعنی ولادت ہے. تو ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو صحیح کہ رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی کب ہے. اس کے بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا میں تشریف لائے، سال کا تعین موجود ہے. ہاتھی والا جو واقعہ ہوا تھا نا ابرہا کا، وہ والا سال ہے. تو لیکن یہ دن کون سا ہے اس کے بارے میں سیرت طیبہ، ایک سیرت کی کتاب لکھی گئی، امیر الدین، یہ ملتان شہر سے چھپی تھی. انہوں نے لکھا کہ 5 ربیع الاول کو رسول اللہ پیدا ہوئے. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جمہور علماء کا یہ موقف تھا کہ رسول اللہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. برصغیر کے بہت سارے سیرت نگاروں میں زاد المعاد رحمت اللہ العالمین، تاریخ اسلام، معین الدین ندوی رحمہ اللہ کی، اور محبوب خدا، یہ 5-6 سیرت کی معروف کتابیں، اس میں لکھا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور ابن سعد کی طبقات الکبریٰ میں لکھا 10 کو پیدا ہوئے. سید محمود احمد رضوی دین مصطفیٰ میں لکھتے ہیں 12 کو پیدا ہوئے. ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور اہل تشریح کے معروف سیرت نگار سید نجم الحسن کراوی کہتے ہیں کتاب لکھی 14 ستارے، اور اس میں لکھا رسول اللہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مسعود رضا خافی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں رسول اللہ 10 محرم کو پیدا ہوئے. اب کس دن منائیں گے بتائیں آپ؟ اس کا ایک نقطہ یہ بات سمجھیے گا، اسلامی کیلنڈر میں اپنے خطبات میں 2 دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. یہ جو ہمارے پاس کیلنڈر ہے یہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ریکارڈڈ شروع ہوا تھا. تو ہجرت سے اس کو شروع کیا گیا تھا. ہجرت سے پہلے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں سال اور ماحول کا تعین موجود ہے، لیکن دنوں کا نہیں ہے، تاریخ کا نہیں ہے. اور ہجرت کے بعد جو واقعات ہیں اس میں تاریخ ذرا زیادہ مضبوط ہے.
تو جب ہم تاریخ میں علم کی روشنی میں اس بات پر ہی متفق نہیں ہے کہ رسول اللہ کس دن میں پیدا ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں بھی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے دلیل تو باقی رکھنی ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے نا، دنوں کا فرق، وقت کا فرق وہ تو چلتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ سارے ہی مناتے ہیں، عید الفطر سارے، جمعۃ المبارک سارے، رمضان کے روزے، اور یہ عید میلاد پاکستان اور انڈیا کے سوا کہیں ہوتی ہے؟ اور پاکستان میں بھی ایک گلی میں ہو رہی ہے تو دوسری میں نہیں، ایک گھر والا جھلیاں پورے بازار میں لگا رہا اور دوسرا، یہ جو مختلف ہوا اس کی وجہ ہی یہ ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ جمعہ فرض نہیں ہے، کبھی کسی نے کہا عید کے بارے میں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، رمضان، حج کے مہینوں کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی اعتراض کیا تو بحث کی ہے کہ وہ کلیئر ہے۔ تو جو خود ساختہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو حقیقت کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا، اگرچہ لوگ کتنے زیادہ اس کی طرف مائل کیوں نہ ہو جائے۔ تو میری گزارش آج کے خطبہ جمعہ میں، حالانکہ میں نے بھی ترتیب بحمدللہ 2 خطبات جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ خطبات میں ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک ہم سیرت میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کا تذکرہ 2 خطبات جمعہ میں انشاءاللہ ولادت باسعادت اور اس وقت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات تھے، آپ کا اعلان نبوت، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی وفات، آپ کا دنیا سے چلے جانا، انشاءاللہ یہ خطبات جمعہ میں لائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اصل میں یہ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اب وقت چونکہ نہیں ہے تو اس دن ہوا کیا تھا، آئندہ سیرت کے معاملات میں انشاءاللہ ہم وہ بیان کریں گے۔ غرض یہ ہے کہ یہ جو آج ہمارے ہاں معاشرے میں ہمارے بھائی مسلمان بھائی بہن اس میں بڑے ذوق شوق سے کر رہے ہیں، دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ خود ساختہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، ان اصول و ضوابط کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ میں جو وسعت ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ مجھ گناہگار کی طرف سے یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے، عملاً کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، یہ جو کاوشیں ہیں تھوڑی اللہ سے زیادہ کر کے قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔